الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی۔ اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کی کتابت حضرت معاویہ کی۔ ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل، مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی۔ خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی۔ رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، دیکھے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی۔ اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کے دل میں عزت حضرت معاویہ کی۔ حسنین سے تھی الفت، اعدائے دین سے نفرت، حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، یعنی تھی پاک تینت حضرت معاویہ کی۔ سبط نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، سبط نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، ہر ایک نے کر لی بیعت معاویہ کی۔ تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی۔ رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں،
رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیران ہوں میں کیوں کر جائیں گے وہ جنتوں میں۔ رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیران ہوں میں کیوں کر گائیں گے جنتوں میں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی اس نشست میں بھی اس عظیم انسان جو تدبیر و سیاست کے امام تھے، رحمت اللہ عالمین کے عاشق و جانثار و فداکار تھے، جو کاتب تھے مراسلات و فرامین، امام الانبیاء والمرسلین، جو کاتب تھے وحی اور آیات رب العالمین کے، جو برادر گرامی تھے سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین کے، جو خال المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اسلامی بحریہ کے بانی اور وقار الاسلام والمسلمین تھے، خلیفہ سادس و عادل و راشد۔ یہ جملے جو میں بول رہا ہوں بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سینے میں گولی مار دی گئی۔ خلیفہ سادس و عادل و راشد ابو عبد الرحمن سیدنا و مرشدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ و ارضاہ یوم المیزان، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ معروضات اس سے پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں، اور آج بھی میرا ارادہ ہے کہ تھوڑی سی بات انہی کی ذات عالی کے بارے میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب المرجب، اس کی 22ویں تاریخ جو سیدنا معاویہ کے یوم وفات ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس 22ویں تاریخ کو بہت سارے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن مدت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اور عقل و ہوش سے محروم، حقائق سے بے خبر سنی مسلمان، یعنی جو ہوش و حواس کے اعتبار سے بھی سن ہوتے ہیں، ان کو امام جعفر کے کنڈوں کے نام سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی عقیدت کی آڑ میں قطع نظر اس کے کہ اس 22ویں تاریخ کا سیدہ جعفر صادق سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ نہ ان کے یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے۔ لیکن جیسا میں کہہ چکا کہ سنی تو وہی ہوتا ہے جس کو اپنے گھر کی خبر نہ ہو،
مجھے معاف فرمائیے، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، ہماری عقل و ہوش اور دانشمندی کا مبدا ہمارا میدا ہوتا ہے اور منتہا بھی میدا ہوتا ہے۔ ہماری سوچ میدے سے شروع ہو کر میدے پر ختم ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز نظر آئے تو جیسے ہمارے آنکھوں میں خون اتر آتا، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور حرام کی صحیح تمیز نصیب فرمائے، اپنی کتاب اور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ کئی برس پہلے میں نے ایک 2 ورقہ پمفلٹ میں لکھا تھا، 22 رجب کے کنڈے۔ اور میری معلومات کے مطابق بہت سے لوگ جو خوش نصیب ہیں، ان کو جب صورتحال معلوم ہوئی تو پھر وہ اس سے باز آ گئے۔ بعض مارکیٹوں میں 22 رجب کے کنڈوں کی چھٹی ہوا کرتے ہوئے چھٹیاں ختم ہو گئیں، لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ کم نصیب دشمن کی سازش کا شکار، غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر اس کنڈوں والے عمل میں مبتلا رہتے ہیں۔ گوشت کثرت سے نہیں ہے، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جوں جوں علم کی روشنی پھیلے گی یہ تاریکی ختم ہو جائے گی۔ تو حق تو یہ ہے کہ اس شخصیت جو اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ کارنامے سر انجام دینے والی شخصیت خلفائے ثلاثہ کے بعد، لیکن اسی درجے میں مظلوم بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات زیادہ تر کاروباری ہیں یا دوسرے شعبوں سے تعلق، میں تو ایک طالب علم ہوں، تھا اور ہوں، اور طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کی تلاش میں رہنا، اس کھوج پرید میں لگا رہنا۔ تو میں نے جوں اس سلسلے میں مطالعہ کیا ہے، غیر تو غیر تھے ہی، ان سے خیر کی کیا امید، لیکن اس شخصیت پر اپنوں نے جو ظلم کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنوں سے مراد جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت الجماعت میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریروں اور اپنی منحوس تحریروں سے وہ گند پھیلایا ہے کہ الامان۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کی تحقیر و تذلیل مقصود نہیں، کچھ دنیا میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد روشنی اور خیر پھیلانا ہے، کسی کی تحقیر و تذلیل مقصود نہیں ہوتی۔ صرف آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرانی ہے کہ ممکن ہے بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہو، مطالعہ کیا ہو، اور وہ جو تاریکی ان کے ذہن میں تھی وہی تاریکی پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی، اور ہر قاری نے، پڑھنے والے نے ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو ذہنوں کے اندر وہی کدورت پیدا کر لی ہو۔ لیکن میں صحیح بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اسلامی تاریخ کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ مظلوم قبیلہ جو ہے وہ بنو امیہ کا ہے۔ اور بنو امیہ کے وہ لوگ جو بہت بڑے کارنامے سر انجام دینے والے اور اسلام کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے والے، ان میں سے نمایاں شخصیت سیدنا معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے جمعے آپ سن چکے، 65 لاکھ مربع میل تک اسلامی قلمرو کو پھیلا دیا،
اور 19.5 سال بلا شرکت غیر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے طور پر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، لیکن اسلام کے دشمن جو ازلی دشمن ہیں انہوں نے براہ راست اسلام کو گالی دینے کی بجائے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے کی بجائے آپ کی تیار کردہ اس مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں خلفائے ثلاثہ بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین، اور چوتھے نمبر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صف اول کی شخصیتیں جو ہیں سب سے زیادہ ان پر تنقید کی گئی، بلکہ ان کی تنقیص و توہین کی گئی۔ شیخین کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت سارے ان پڑھ مسلمانوں کے دل میں ان کی عزت ہے، اس واسطے جلدی اور آسانی کے ساتھ کوئی بد نصیب اور بد عقیدہ آدمی ان کی شان میں گستاخی کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ آدمی بھی شاید میری گردن کو تو پہنچے گا، لیکن سیدنا معاویہ کے ساتھ چونکہ اپنوں نے بے وفائی کی ہے، اس واسطے انہیں بڑی آسانی کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکنے اور ان کے خلاف خامہ فرسائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انہی مجالس میں آپ ایک عظیم شخصیت جسے پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، میری مراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حنبلی المذہب تھے، بغداد کا رہنے والے اور بہت بڑے ولی اللہ، انہی کے ہم مذہب ایک عالم علامہ ابن رجب حنبلی نے طبقات الحنابلہ کے نام سے 4 جلد میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی حدیث ایسی ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ حدیث متواتر سے ثابت ہونے والا حکم ایسا ہی ہوتا ہے جیسا قرآن کریم سے ثابت ہونے والا۔ تو ان کی کرامات کی شہرت دنیا کے اندر 4 دانگ عالم میں ایسے ہے جیسا درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا ولی اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی سڑک پر سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے، درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، لیکن انہیں فرضاً یہ بات کہی کہ بالفرض اگر آج یہ مجھے پتا چلے کہ سیدنا معاویہ کو اللہ نے پھر دنیا میں بھیج دیا ہے اور وہ کسی سڑک پر سے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گزریں گے، پیدل نہیں، گھوڑے پر سوار دوڑاتے ہوئے گزریں گے، اور میں اس سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤں اور حضرت معاویہ کے گھوڑے سے کہ قدموں اور ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار میرے جسم پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ اتنا بڑا انسان حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ معمولی بات ہے، کسی تھڑے پر بیٹھنے والے آدمی کی یہ بات نہیں۔ عالم اسلام کی مسلمہ شخصیت، جس کو حنفی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، روافض کے سوا پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، ان کے نزدیک سیدنا معاویہ کا یہ مقام ہے۔ آپ نے فارسی کا ایک محاورہ سنا ہوگا، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہماری طرح کے لوگوں کا مقام کیا ہے، اوقات کیا ہے، اگر حضرت معاویہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے یا اول فول ہم بکتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟
سیدنا معاویہ کو پہچاننا ہے تو نبی کی زبان سے ان کے بارے میں معلومات کریں، نبی کی نگاہ سے اس کو دیکھیں۔ صحابہ کو دیکھنا تو قرآن کریم کے اندر دیکھیں۔ صحابہ تاریخ سے پرکھے جانے والے لوگ نہیں، یہ قرآن کریم کے ذریعے سے پہچانے جانے والے، پرکھے جانے والے لوگ ہیں۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اسلام میں سبقت اور پہل اختیار کرنے والے مہاجرین ہو یا انصار ہو، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، سبقت اختیار تو نہیں کی کہ بعد میں ان کے ساتھ آ کر مل کے ان کی پیروی کری اسی نیکی کے ساتھ، ان میں حضرت معاویہ داخل ہیں اور اس قسم دیگر صحابہ بھی۔ ان سب کے بارے میں اللہ نے فیصلہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر اس قسم کے حالات ہوں کہ لوگ اتنی عظیم مقدس شخصیت کی وفات کی خوشی کے اندر دعوتیں کریں، کھانے کھلائیں اور کھائیں، تو وہاں پھر مسلمانوں کی، خصوصاً مسلمانوں کے علماء اور زعماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ واضح کریں کہ لوگ لاشعوری کی حالت کے اندر اپنا دین ایمان نہ خراب کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ نوٹ فرمائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کس پہلو سے کوئی تعلق تھا۔ یہ بات میں پہلے ہی عرض کر دوں، بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ لیکن عرب معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہر قبیلے کے اندر تھی۔ جس قبیلے میں حضور پیدا ہوا وہ قبیلہ بھی حضور کا دشمن تھا، اور ابو لہب جو حضور کے حقیقی چچا ہے اس کی دشمنی جو ہے وہ آفتاب نمرود سے زیادہ واضح ہے۔ جتنے قبیلے تھے، چاہے وہ بنو مخزوم ہو، یہ ابو جہل کا قبیلہ ہے، یا بنو عدی ہو، یہ فاروق اعظم کا قبیلہ ہے، یا بنو تیم ہو، یہ حضرت بکر صدیق کا قبیلہ ہے، یا بنو مخزوم ہو، یہ حضرت معاویہ کا قبیلہ ہے، حضرت عثمان کا قبیلہ ہے، یا دیگر قبائل، یہ مشہور نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ مجموعی طور پر سب کے سب اسلام کے مخالف تھے۔ ان تمام قبائل میں سب سے پہلے جو شخص حضور پر ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ سن چکے ہیں آپ۔ لیکن ابو بکر صدیق کا قبیلہ حضور کا مخالف تھا۔ ان کے اپنے والد ابو قحافہ، جن کا اصل نام عثمان تھا، یہ بہت دیر کے بعد ایمان لائے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی اسلام کے مخالفین میں سے تھا، اور سیدنا معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان یہ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار اور لیڈر تھے، اور قبیلے کا سردار اور لیڈر ہونے کے سبب سے پھر اس معاشرتی زندگی کے اندر وہ اپنی کچھ ذمہ داریاں سمجھتے ہوں گے، دل میں اگر نرمی بھی تھی حضور کے بارے میں تو ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی، آپ کے ساتھ موافقت نہیں کی۔ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو نرمی والی بات میں نے کی ہے نا، اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ آپ نے جس تاریخ کو پڑھا ہے آپ کے سکول میں، آپ کے کالج میں، اور آپ کے نام نہاد مذہبی پیشواؤں کی کتابوں میں،
دل پر پتھر رکھ کر یہ جملہ میں بول رہا ہوں، نام نہاد مذہبی پیشوا۔ انہوں نے تو یہی پیش کیا ہے کہ ابو جہل کو شاید اتنا بڑا رسول اللہ کا دشمن نہیں باور کرایا جتنا ابو سفیان کو کرایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دشمن تھا، کتنا مخالف تھا، اور وہ جو شہرت پائی گئی ہے اس واقعے نے، اس میں کس قدر صداقت ہے۔ مکی زندگی میں یعنی ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے چند یہ آپ پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے ان پر مشرکین مظالم کا پہاڑ توڑتے تھے، یہ سب کو معلوم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا، خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوجڑی ڈالی گئی نماز کی حالت میں، خانہ کعبہ کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو کھینچا گیا اور آپ کی سانس رکنے لگی۔ خانہ کعبہ کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا اور زد و کوب کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق شوہر سے بیٹے حضرت حارث بن ابی حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہید ہو گئے، اسلام کا سب سے پہلا شہید۔ اور حسین کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد کیا گیا، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے بچانے کی کوشش کی تو صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے چہرے کی شناخت ختم ہو گئی۔ جوتیوں کے ساتھ کفار مشرکین کے جو بڑے سرغنے تھے صدیق اکبر کے چہرے کو روندا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور قبیلے والے لوگوں کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید یہ وفات پا جائیں گے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اگر یہ ابو بکر، اس وقت ان کا نام ابو بکر نہیں تھا، اگر یہ ہمارا آدمی مر گیا تو پھر ہم اس ظلم اور تشدد کرنے والے لوگوں سے انتقام لیں گے۔ یہ قبائلی روایتیں تھیں، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے کے، تفصیلات آپ کے علم میں ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو زندہ رکھنا تھا، رسول اللہ کی نیابت و خلافت کے لیے، خلافت اول کے اللہ پاک نے زندہ رکھنا تھا، وہ زندہ رہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوائل مکی زندگی کے اندر آپ پر بہت تشدد ہوتا تھا۔ یہاں میں ایک خاص بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے گھر بھی تھے، بنو ہاشم کے گھرانے تھے، ان کے گھر وہیں تھے مکہ شہر کے اندر، دوسرے قبائل کے بھی تھے، لیکن جب بہت زیادہ تشدد ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کانا یاوی الی دار ابا سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کے حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر آپ باہر نکل کہیں کہ اس وقت دوپہر نہیں ہے، رات ہے، تو جس طرح یہ بات غلط ہے، سچ یہ ہے کہ دن ہے، اس طرح یہ سچ ہے کہ مکی زندگی میں جب مشرکین زیادہ ستاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے رشتہ دار، اپنے چچا کے گھر میں جا کر پناہ نہیں لیتے تھے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتے تھے، جبکہ ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھے لیکن کمینہ مشرک نہیں تھے، ابو جہل کی طرح کمینہ مشرک نہیں تھا کہ گھر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کو دھکے دے کر مار کے نکال دیا جائے، یا یہ کہ اس پر گھر کے اندر ہی تشدد کیا جائے۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھے، اور سرداری کی مجبوری بھی ایک الگ سی ہوتی ہے۔ آپ اپنے دور کے اندر اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو بہت سارے جو گدی نشین پیر ہیں، ان کی مجبوریوں کو آپ دیکھیں گے کہ پیروں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ پڑھ لکھے ہونے، قرآن و سنت سے واقف ہونے کے باوجود بعض بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ اگر ان بدعات میں ہم نے اپنے مریدوں کی ہمنوائی نہ کی تو یہ سارے کے سارے ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔
میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ، یہ پیری مریدی کا دھندا بڑا عجیب سا ہے. آپ شکر کریں کہ رب العالمین نے مجھے محفوظ رکھا ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا قبیلہ جو خاندان ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، ہم نے نسب کو نہیں بیچا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ذالک من فضل اللہ علینا. میں نے اپنے خاندان اور قبیلے کو نہیں بیچا. میں نے آپ کو پورا تعارف بھی نہیں کرایا. بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، صاحب کرامت اولیاء اللہ گزرے ہیں. اس خطے کے اندر جہاں ہمیں گزرے ہیں وہ گزرے ہیں. اس بچہ جانتا ہے اس بات کو. لیکن میرے رب کا ایک خاص فضل تھا کہ میں نے اپنے نسل اور نسب کو نہیں بیچا. ورنہ یہاں بھی پیری مریدی کا دھندا ہوتا، پتہ نہیں وہ شہداء کے امام ہوتا نہ ہوتا، لیکن پیر ضرور ہوتا. اس لیے کہ میں بہت سے اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، ان کے طریقوں سے واقف ہوں. سنٹن باڑو اسکول کے اندر میں نے بڑا سا پہلے پڑھایا عربی استاد کی حیثیت سے. وہاں ہمارے ایک کولیگ تھے، وہ شاہ صاحب کہلاتے تھے، اور نقش بندی شاہ صاحب. تو صبح کو اسمبلی سے فارغ ہونے کے بعد سٹاف روم میں جب بیٹھتے تھے تو چونکہ بڑا اسکول ہے، 200 استاد تھے، تو کم بیش 80-90 کے لگ بھگ استاد وہاں سٹاف روم میں بیٹھتے. تو کسی نے پوچھ لیا ان شاہ صاحب سے، شاہ جی تھوڑے کتنے مرید نے؟ تو کہنے لگے کوئی 10,000 مرید ہون گے. تھوڑا کیڑا سلسلہ ہے؟ اسی نقش بندی ہوندے ہیں. اس دن میری عادت نہیں ہے کسی کے معاملے میں دخل دینے کی، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا میں نے پوچھ لوں. چونکہ میں سلسلہ نقش بندیہ سے بہت متاثر ہوں. میرے اساتذہ، میرے شیوخ سارے کے سارے حضرت مجد الفسانی کے سلسلے کے تعلق رکھتے ہیں. میں بھی ایک اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں، لیکن اس کو پوجنے کے لیے نہیں، اس کی پیروی کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم بزرگوں کے قائل ہیں لیکن ان کے پجاری نہیں ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کی اتباع نصیب فرمائے. تو میں نے پوچھ لیا کہ شاہ جی یہ بتائیں کہ پھر آپ نے مجد صاحب کی مکتوبات تو پڑھے ہوں گے. اب یہ ایک کمزور رگ تھی جس میں ہم نے ہاتھ رکھ دیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھے ہیں تو پھر اس کو یہ ڈر تھا یہ مجھ سے پوچھے گا کیا کیا پڑھا آپ نے. آخر اس کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا تو کہنے لگا بس مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مطالعے کا ٹائم نہیں ملتا. اب وہ جتنے بھی سامعین تھے ان کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ کیسا پیر ہے. 10,000 اس کے مرید اور مجد صاحب کی کتاب ایک بھی نہیں پڑھی. جس سلسلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اس سلسلے کا جو بانی ہے اس کو بالکل نہیں جانتا. پھر میں نے اس پر یہ بات واضح نہیں کی کہ تو کیسا پیر ہے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کی تذلیل نہیں ہے. میں نے پھر کہا کہ مجد صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. تو اٹھ کر مجھے گلے، بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہتا آپ تو مجددی پیر ہیں. میں نے کہا پیر تو آپ ہیں، میں ان خدام میں سے ہوں. مجد صاحب کے پیر تو آپ ہیں، کیونکہ آپ کے بقول آپ کے 10,000 مرید ہیں، میرا تو شاید پتہ نہیں ایک بھی مرید نہ بن سکے. اس کی وجہ ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کی بات کی، ظاہر ہے کہ اس نے شرک کی رد کی. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی بات کی وہ بدعت کی رد کرتا ہے، اور جو توحید سنت کی بات کرتا ہے اس کا کون مرید بنتا ہے. یہی غنیمت ہے کہ کم از کم لوگ ہماری بات کو سن لیتے اور ہم اس غم میں نہیں گھلتے کہ کوئی ہمارا مرید نہیں. ہاں یہ خوشی ہے کہ میرے رب نے توفیق عطا فرمائی اس کا پیغام پہنچانے کے لیے. امید اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو بات عرض کر رہا تھا کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر بنا لیتے تھے. اور اس میں ذرا تھوڑا سا اور آگے جائیں، جب مکہ معظمہ فتح ہوا، اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مطالعے کے شوقین ہوں گے، نہیں تو کم از کم میری زبان سے جو جملے نکلیں انشاءاللہ یہ اتھارٹی ہوں گے. کہیں بھی چلے جائیں کسی سے پوچھ لیں، اگر پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو میری بات تردید نہیں کرے گا، جاہل کا کوئی اعتبار نہیں. جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو وہ ظلم کرنے والے قریشی وہ
مکہ کے رہنے والے جتنے بھی چودھری اور دوسرے تیسرے تھے وہ گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے. تفصیلات چھوڑتا ہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا, جو شخص بیت اللہ میں پناہ لے لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا, جو اپنے گھر کے اندر محصور ہو جائے گا اس کو بھی امن ملے گا, یعنی کچھ نہیں کہیں گے ہم اس کو. اور تیسرا جملہ, من دخل دار ابا سفیان فهو آمن, اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے, جو 6 7ویں ہجری کے بہت بڑے محدث شارح بخاری ہیں, انہوں نے صحابہ کے تذکرے پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ چونکہ مکی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ گھر وہ پناہ گاہ بنتا ہے, تو آج بھی اس گھر کو یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو ابو سفیان میں گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. یہ ہے وہ ابو سفیان جو سیدنا معاویہ کے والد ہیں. یہاں چلتے ہوئے ایک اور بات بھی کہہ دوں, غور کرنا اور مزید مطالعہ تحقیق کرنا آپ کے کام میں, اشارے دوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 5 سال پہلے, یعنی 35 سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی, اس وقت پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں مشرکین نے مخالفتیں کی. ان کے قریشی جتنے بھی لونڈے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کرتے رہے, آوازیں بھی کستے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو پیچھے سے پتھر پھینکتے چلے جاتے تھے. وہ ساری بےہودگیاں ہوتی. پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آگے, غزوہ بدر پیش آیا, غزوہ احد پیش آیا, غزوہ احزاب پیش آیا, دیگر چھوٹے بڑے, اس پورے عرصے کے اندر ہم کوئی تاریخ کی کتابیں کھنگال لیں, آپ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی مخالفت میں کسی جگہ یہ نظر آئے ہوں. نہ مکی زندگی میں حضور کی مخالفت میں نظر آتے ہیں, نہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں. غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی مخالفین میں حضور کے خلاف آئے تھے. غزوہ بدر میں ابو طالب کے بیٹے طالب, یہ بھی رسول اللہ کے مخالفین میں آئے تھے. بعض روایتوں کے مطابق اسی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے بھی گئے. غزوہ بدر کے اندر ابو طالب کے بیٹے عقیل, جو بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت سے نجات, یہ بھی رسول اللہ کے مخالفین میں سے آئے تھے. تو بہت سارے لوگ رسول اللہ کے مخالفین میں آئے جو بعد میں اللہ نے ہدایت بھی دی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ معاویہ کہیں دکھائی نہیں دیتے. نہ مکی زندگی میں مشرکین کے ٹولے میں حضور کے خلاف کہیں دکھائی دیتے ہیں, نہ مدنی زندگی میں کسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دکھائی دیتے ہیں. یہ بدو شعور سے ہی ان میں انابت تھی. اظہار اسلام انہوں نے بعد میں کیا عمرۃ القضاء کے موقع پر, لیکن اللہ نے ان سے آگے چل کر جو کام لینا تھا پہلے اللہ نے ان کے فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ یہ حضور کے مخالفین میں سے نہیں تھے. بھرپور جوانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 18 سال کی عمر, بلکہ 20 سال کی عمر کا ایک جوان ہے, اور غزوہ بدر کے اندر وہ مشرکین کا ساتھی نظر نہیں آتا. کیا سبب ہے؟ آپ کہیں سے بھی تجسس کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ابتدا سے ہی صرف ان کے والد چونکہ لیڈر تھے, سردار قوم تھے, تو وہ سرداری کی جو مجبوری تھی اس واسطے کھلم کھلا ان کی مخالفت پر تو نہ آ سکے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی صف میں یہ شامل نہیں ہوا. اور مکی زندگی میں انہی کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ تھا.
اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے عام اعلان کے مطابق انہی کے گھر جو ہے لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا. من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ اس کو بھی امن مل جائے گا. یہاں ایک بات عرض کر دوں، ہم لوگ چونکہ اصل کتابوں سے واقف نہیں ہوتے، لکیر کا فقیر ہوتے ہیں، جس نے جو بات کہہ دی آمنا وسلمنا، جس مولوی نے بات کر دی، جو پیر نے بات کر دی، کوئی تحریر سچی جھوٹی اخبار میں پڑھ لی تو کہتے ٹھیک ہے. میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. اللہ تعالی ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب کرے. تحریر میں آئے یا تقریر میں، یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو ایسا بنا دے کہ سچ ہماری فطرت بن جائے، جو سچ ہو اس کو قبول کرنے پر ہم آمادہ ہو جائیں، جو سچ نہیں یا اللہ اس کو ہمارے دل و دماغ سے محو کر دے، اس سے نفرت پیدا کر دے. جو سچ نہیں ہے یا اللہ اس سے ہماری طبیعت اچاٹ کر دے. سیدنا معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. ابو سفیان نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ سب خرافات اور بکواسات. وہ قوم کا لیڈر تھا تو لیڈری کے سبب سے مشرکین کا ساتھی تھا، لیکن کوئی ایسا کارنامہ اس نے نہیں کیا پوری اس تاریخ کے اندر کہ اس کچھ ذلیل اور رسوا کن قسم کا کام ہو. وہ دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شریف دشمن. ایک واقعہ سناتا ہوں. ان کی صاحبزادی سیدنا معاویہ کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایمان لا چکی ہیں اور ابتدائی ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں. یعنی ابو سفیان کے گھر سے ایک فرد ان سے ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، لیکن ابو سفیان نے کوئی مزاحمت نہیں کی اپنی بیٹی کے لیے کہ تم مسلمان کیوں ہوئی. بعد میں جب ہجرت کے بعد ایک موقع پر ابو سفیان مدینہ آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ مدینہ طیبہ میں ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، تو اپنی بیٹی کے گھر آئے. اندر داخل ہوئے. وہ گھر بھی کوئی کوٹھیاں اور محلات تو نہیں تھے کہ کمرہ ہوتا تھا. اندر داخل ہوئے تو کمرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، چارپائی جو بھی تھی وہ بچھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اس پر. ابو سفیان نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو ان کی بیٹی نے فوری طور پر بستر کو لپیٹ لیا. یہ مشہور بات ہے. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا. تو سیدہ ام حبیبہ، دیکھ ایمان اس کا نام ہے. ایک عرصے کے بعد والد آیا، اس کی چہرے کی زیارت کی ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہوتا ہے کہ پھر اس پر انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی صحابہ کی شان تھی. تب تو سیدہ ام حبیبہ کہنے لگی آپ مشرک ہیں ابا جی، آپ مشرک ہیں، اور یہ خدا کے نبی کا بستر ہے، پاک نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی کے بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ابو سفیان نے کوئی سختی نہیں کی. اتنا کہا بیٹی ہم سے جدا ہونے کے بعد آپ کافی بدل گئی ہیں. میری اس گفتگو کا خلاصہ جس پر آپ غور کریں، ابو سفیان مشرک تھے ایمان لانے سے پہلے، اور مشرک ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے، اپنی قوم کا سردار تھے، لیکن مشرک ہونے کے باوجود بھی کمینہ مشرک نہیں تھے. کوئی ایسی کمینگی اس نے کسی موقع پہ اختیار نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت پہنچانے والی. ہاں یہاں ایک بات اور کر دوں، انہی کا ہم نام ابو سفیان، ایک دوسرا ابو سفیان بھی تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایازاد بھائی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تایا تھے ان کا نام تھا حارث. تو یہ ابو سفیان ان کے بیٹے تھے. مکی زندگی میں اور اس کے بعد بھی
تقریباً پورا 20 سال تک یہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں. ان کا اصل نام مغیرہ ہے، لیکن ابو سفیان کا نام سے ان کی کنیت مشہور ہے اور کتابوں میں ابو سفیان ہی ہے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن. شاعر تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حجب اور مذمت کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش اور دیگر خاندان کے بزرگوں کی سفارش سے ان کی غلطیاں معاف ہوئیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھنے کا روادار نہیں تھے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا خون معاف ہے، یعنی جو جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان میں سے یہ ابو سفیان بھی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندانی لوگ تھے، چچزاد بھائی تھے، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ انور پھیر لیا. پھر یہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے، بالآخر ان پر ترس آ گیا اور اپنے تایازاد بھائی ابو سفیان مغیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جب تک وہ زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شاعری کو حضور کی حمایت کے اندر استعمال کرتے رہے. بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابو سفیان دو ہیں، فرق نہ ہونے کے سبب سے اس ابو سفیان کی غلطیاں جو ہے اس ابو سفیان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. یہ ابو سفیان اپنی قوم کے سردار تھے، لیڈر تھے بنو امیہ کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کے باوجود مذہب کے خلاف تو تھے، لیکن کمینہ دشمن نہیں تھے، کیونکہ ہر موقع پر اس کی شرافت سامنے آئی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان پر مکہ معظمہ داخل، پھر تو کوئی شخص کسی کی مجال نہیں تھی کہ مخالفت کر سکے. ہاں، اس موقع پر ایک شخص وہاں سے بھاگ گیا اور وہ تھے ابو طالب کے داماد سیدنا علی کے بہنوئی، ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی کے شوہر، ابو جہل کے خاندان کا ایک فرد. یہ اتنا سخت دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس موقع پر پھر دیگر مشرکین کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی بجائے یہ نجران کی طرف بھاگ گیا اور وہیں پھر کفر کی حالت میں مر گیا. چند افراد کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. حضرت ابو سفیان بھی اسی وقت مسلمان ہوئے. لیکن پھر اس کے بعد ایسا پکا اسلام تھا کہ ایک غزوے کے اندر ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، دوسرے غزوے میں ان کی دوسری آنکھ شہید ہوئی. اور اس تکلیف کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کی آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو یا آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں آپ کہنے لگے مجھے آنکھ نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. پھر اسلام میں قبول کیا تو پھر ایسا قبول کیا، کہتے اذیت کے ساتھ رہوں گا، تکلیف کے ساتھ رہوں گا، لیکن جنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے خاندان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا، حضور کے دادا کا کیا نام ہے؟ جناب عبد المطلب. اور عبد المطلب کے دادا کا نام ہے عبد مناف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت ملتی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان، ان کے والد کا نام حرب، ان کے والد کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد کا نام عبد مناف. یہ 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ان کے رشتے بھی ہیں. مثلا یہ بات مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ حضور کی بیوی ہیں. اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صالح ہوئے.
ایک اور رشتہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ، نام معلوم ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بڑی شان کی خاتون ہیں امہات المومنین میں، بہت زیرک، بڑی دانا، بڑی فہم و فراست والی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ہمشیرہ قریبہ، اس کا نام تھا قریبۃ الصغریٰ، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ تو اس پہلو سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی ہوئے۔ ایک اور رشتہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ، ان کا نام میمونہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تازہ بھائی کے بیٹے کی نکاح میں تھی، یعنی جو بڑے تایا ہیں حارث، ان کے بیٹے کا نام تھا نوفل، نوفل نے پھر اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا۔ اب تو ہم نے جرم سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ باپ دادے کا جو نام ہے وہ آگے اولادوں میں نہیں چلانا۔ حارث بن نوفل بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھتیجے کے نکاح میں تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ، ان کا نام تھا میمونہ۔ اس پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ہمشیرہ، وہ ان کی بیٹی، ان کا نام تھا لیلا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی لیلا بنت مرہ، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یہ میں رشتے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ خاندان اگر آپس میں دشمن تھے تو دشمنوں سے انسان رشتے لیتا ہے، دیتا ہے ان کو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بہن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کے نکاح میں تھی۔ یزید اگر اس خاندان کا دشمن تھا، اس خاندان نے ان کو رشتہ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے فنکاروں نے یہ فنکاری کی ہے، دشمنی کو اتنا طول دیا ہے کہ الامان والحفیظ ہر نتھو پتو کے ذہن کے اندر ہے کہ یزید کائنات کا سب سے برا انسان تھا، کیونکہ حضرت حسین کو اس نے شہید کیا تھا۔ سیدنا حسین کی شہادت میں ایک ذرہ برابر بھی یزید کا کوئی کردار نہیں۔ جن کوفیوں نے بلایا تھا انہی بدبختوں نے گھیر گھار کر سیدنا حسین کو اپنے خاندان سمیت شہید کر دیا۔ لیکن ہماری جہالت سے دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر چند رشتے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے بہت بڑے رضاکار تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فداکار تھے، حضور کے ساتھ ڈبل رشتے تھے، اور خدا اس کے رسول کے محبوب تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کاتب وحی تھے، اور وہی اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے جو نبی پر، جو شخص ناقابل اعتبار ہو اللہ پھر اس کو کاتب وحی کے منصب پر رہنے دیں گے؟ اللہ اپنے نبی کو اطلاع نہیں دے دیں گے اس شخص سے کتابت مت کرو، یہ ناقابل اعتبار ہے؟ سب سے لمبا عرصہ جس نے کتابت وحی کی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھوڑا سا ایک تعارف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کرا دیا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو اس پر شاید باتیں بھی ہوں گی، یہ دعا کریں کہ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے لکھنے کا،
اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ میرے لیے فرصت فراغت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدبرانہ دفاع. جس عالم نے لکھی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن بڑے قابل انسان تھے اور بڑے حساس طبیعت کے انسان تھے. رحیم یار خان کے اندر یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت بنوری کے شاگردوں سے ان کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں, بہت شاندار قسم تحریریں.